ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، جملہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین و حضرات، اور دنیا بھر میں وہ تمام سامعین و ناظرین جو ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے آج کی عظیم الشان عالمی میلاد کانفرنس میں شریک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہوا اور آپ کی غلامی کی عظیم نسبت عطا ہوئی. آج کی اس مبارک رات میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام جو 37ویں عالمی میلاد کانفرنس منعقد ہے، اس پر آپ تمام حضرات کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بہت سے نام لینے کی بجائے اختصار سے کام کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم خرم نواز گنڈاپور صاحب کو اور ڈائریکٹر اجتماعات علامہ جواد حامد کو ان کی پوری ٹیم کے سمیت جنہوں نے اس انتظام و انصرام میں کسی بھی لحاظ سے ان کی معاونت کی ہے، مبارکباد دیتا ہوں. عظیم الشان اہتمام کیا ہے اور ان نامساعد حالات کے باوجود اتنا خوبصورت اہتمام یقیناً ہم سب کے دلوں کے لیے بہت ہی راحت کا اور مسرت کا باعث ہے. پھر چونکہ اس سال کورونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے اس کی وجہ سے پنجاب کے دوسرے اضلاع اور شہروں سے لوگوں کی
آمد پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں اہتمام کریں، اور یہ اجتماع مینار پاکستان کا صرف لاہور تک محدود رہے۔ سو اس پر علامہ حافظ غلام فرید اور لاہور کی جملہ تنظیمات کو اور فورمز کو جو اس اجتماع کے اہتمام میں ان کے ساتھ شریک تھے، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ مینار پاکستان انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، اور کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ صرف لاہور کا اجتماع ہے یا پاکستان بھر سے لوگ اس میں شریک ہیں، جبکہ اجتماع بالکل لاہور تک محدود رکھا گیا۔ اسی طرح نور اللہ صدیقی صاحب کو اور سوشل میڈیا کے ان کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو ڈیل کرنے والے جتنے کارکنان ہیں، جو پنڈال میں بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں ٹیبلز لگا کے بیٹھے ہیں اور شرق سے غرب تک پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، انہیں بھی خصوصیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر ان تمام خواتین و حضرات کو بشمول ویمن لیگ، ایم ایس ایم، یوتھ لیگ، علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے تمام فورمز اور زونز جنہوں نے اس اہتمام میں مقدور بھر حصہ ڈالا ہے، انہیں بھی تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ تعالی آج کا اجتماع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عشق و محبت اور آپ کے ادب اور تعظیم اور تکریم کے جو جذبات مجزن ہیں، اس کا بڑا عکاس ہے۔ اس موقع پر علماء کرام نے اور مہمانان گرامی نے جو بات مجھ سے کی ہے اور جو خاص طور پہ پیغام میرے لیے چھوڑا ہے، اس ضمن میں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اطلاع کرتا ہوں، اور خرم نواز گنڈا پور صاحب کو اور نور اللہ صدیقی صاحب کو یہ میسج دیتا ہوں کہ وہ میرے ڈاکومنٹ آج ہی شام تک مجھے پہنچا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 دنوں کے اندر دنیا کے لگ بھگ 200 ممالک کے سربراہان کو اور پوری یونائٹڈ نیشنز کو، یو این او کو کے ممبران کو میری طرف سے اس موضوع پر خط چلا جائے گا۔ اگلے 2-3 دنوں میں پوری دنیا کے 200 ممالک کے سربراہان اور یونائٹڈ نیشنز کو انشاءاللہ ایک بھرپور خط پوری امت مسلمہ کی طرف سے یادداشت کے طور پہ بھیج دوں گا۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ ہم پرامن طریقے سے پوری عالمی برادری کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کی گئی اہانت کی ناپاک کوشش پر احتجاج کرتے ہوئے عالمی دستور اور عالمی رواج کے مطابق 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر خاموش احتجاج کریں گے۔ تمام حضرات 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ پوری دنیا کی انسانی برادری کے سامنے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ دیکھتے رہیں۔
تشریف رکھیے. اللہ اکبر. پنڈال چونکہ کھچا کھچ بھر چکا ہے اور آخر تک جتنا اہتمام تھا وہ ساری نشستیں پر ہو گئی، کوئی جگہ نہیں بچی. اور مجھے ناظم اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ میسج آیا ہے کہ لوگ پنڈال سے، مینار پاکستان کے پنڈال سے باہر تک کھڑے ہیں. سو میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ صحت کی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اس سے زیادہ نشستوں کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کا کھڑا ہونا بیٹھے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں 2 گنا اجر کا انشاءاللہ تعالی باعث ہوگا. آج کی شب میلاد کے اس عظیم عالمی اجتماع میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹھ جائیے. اچھا، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نہایت نرم ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو نرم جو بنایا ہے. یہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کتنا عظیم عکس ہے آپ کی ذات کی شکل میں کہ آپ سراپا نرمی ہیں. لنت لہم، آپ انسانوں کے لیے سر تا پا نرمی اور شفقت ہے. یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک خاص پہلو ہے جس پر قرآن مجید نے زور دیا ہے، اس کی تفہیم اور توضیح کے لیے میں قرآن مجید ہی کے 4 مختصر جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور وہ 4 جو مختصر جملے ہیں ان میں پہلا وہ جملہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت طیبہ کو اپنانے کے لیے 4 تعلیمات دی گئیں. ایک ارشاد فرمایا گیا،
ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سراپا نرمی ہے. یہ آج کی گفتگو کا میسج امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور عالم انسانیت کے لیے بالخصوص، اور یہ انشاءاللہ تعالی انگلینڈ میں جو میرے بیٹے ہیں اور دیگر بعض ممالک میں، ان کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کو بلا تاخیر، اس خطاب کو جو آج اس وقت ہو رہا ہے اور ایک ہفتہ قبل، 5-6 دن قبل جو قائد باغ میں، جو جنا پارک کراچی میں، باغ جنا جن کو کہتے ہیں، اس میں جو کراچی کی میلاد النبی کانفرنس میں خطاب ہوا ہے، وہ ان دونوں کو انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں، نارویجن میں، ڈینش میں، سویڈش میں اور اسپینش میں، اٹالین میں اور دیگر دنیا کی تمام زبانوں میں میرے بیٹے سن رہے ہیں. اسٹریٹ اوے اس کی ٹرانسلیشن شروع کر دیں اور ٹرانسلیٹڈ فارم میں سب ٹائٹلز کے ساتھ دنیا بھر کی ویب سائٹس پہ چڑھا دیں، تاکہ پتہ چلے عالم انسانیت کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا رحمت عالم ہونا اور آپ کا عالم انسانیت کے لیے سراپا نرمی اور شفقت اور محبت ہونا اور پورے عالم انسانیت کے لیے آپ کا سراپا احسان ہونا کتنے بلند درجے کا ہے. اور یہ ذات اس قابل ہے کہ ان کی معاذ اللہ استغفر اللہ اہانت کی جائے، یا اس قابل ہے کہ پوری انسانیت کا سر تعظیم کے ساتھ ان کے قدموں میں جھک جائے. ایک وہ خاکے ہیں جن کی گفتگو آپ کر رہے تھے، اور ایک سیرت محمدی کا وہ خاکہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فیصلہ کر لیں کہ ان خاکوں کی طرف جانا دانش مندی ہے یا اس الوہی خاکہ کی طرف جانا جو اللہ آقا علیہ السلام نے حضور کی، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے لیے اللہ پاک نے مقرر فرمایا. الوہی خاکہ جو دست قدرت نے آپ کی سیرت کا جو خاکہ بنایا، اس کو ہائی لائٹ کرنا دانش مندی ہے. کوئی چیز میں اس پوری گفتگو میں، اور جو عرض کیا، جو مزار قائد پر چند روز قبل پچھلے ہفتہ، جو پچھلا سیٹرڈے گزرا ہے، اس میں جو خطاب کیا ہے، اس میں موضوع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے جذبات اور احساسات کا کتنا خیال رکھتے. یہ سنگل نقطہ تھا اس خطاب کا موضوع، انسانی جذبات کا اور انسانی احساسات کا کتنا خیال رکھتے. ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ تھا سیرت محمدی کا، اور وہ ساری گفتگو مذہب کی حدوں سے ماورا تھی، ملک و ملت کی حدوں سے ماورا تھی، رنگ و نسل کی حدوں سے ماورا تھی، اور آقا علیہ السلام کی اس سیرت طیبہ کے پہلو کا تعلق نہ عالم عرب کے ساتھ تھا، نہ فقط عالم عجم کے ساتھ تھا، نہ صرف عالم اسلام کے ساتھ تھا، نہ کسی ایک طبقے کے ساتھ تھا، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے یکساں تھا کہ ہر انسان کے احساسات اور جذبات کا آقا علیہ السلام کتنا خیال رکھتے. آپ کی پوری سیرت طیبہ کا ایک خاکہ پیش کیا ہے. آج کے موضوع کا بارڈر، یعنی اس کی حد اس موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
مواد نیا ہے، عنوان نیا ہے، مگر ہے اس کے ساتھ متصل، اس لیے یہ دونوں قسطیں بن گئیں، کراچی کے خطاب کی پچھلے ہفتے اور آج کی خطاب، تو یہ دونوں قسطوں کی شکل میں اپلوڈ کر دیا جائے دنیا کی تمام زبانوں میں، اسی طرح عربی میں بھی اور باقی لینگویجز میں بھی۔ اور آج کے خطاب کا جو اگر آپ سمجھے مرکزی نقطہ وہ کیا ہے، وہ یہ کہ پچھلا خطاب تھا کہ انسانی جذبات اور احساسات کا خیال کتنا فرماتے، اور آج کے خطاب کا جو مرکزی نقطہ ہوگا وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانی رشتوں کا خیال کتنا رکھتے، اور ہر طبقہ انسانی جس کا کسی بھی سطح پہ آپ سے کوئی تعلق ہوتا، اس تعلق کو کتنا نبھاتے، حسن سلوک کتنا رکھتے، حسن شفقت کا عالم کیا ہوتا۔ اب اسے جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی یہ شکل ہے، اس کو قرآن مجید نے تعلیم کی شکل میں بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، پہلا آرٹیکل سمجھ لیں، پہلا اصول فرمایا، اور کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جو خاکہ ہے اس نقطے سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ اب آپ کا معاملہ جب دوسروں کے ساتھ ہو، برتاؤ جب دوسروں کے ساتھ ہو، لین دین جب دوسروں کے ساتھ ہو، دوسروں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں، تو یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی نیکی کا طرز عمل اور بدی کا طرز عمل، اچھائی کا طرز عمل اور برائی کا طرز عمل، یہ دونوں طرزہائے عمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرز عمل کو جو سراپا نیکی، اچھائی، بھلائی، احسان، شفقت اور نرمی پر مشتمل ہے، اس کو بلند قرار دیا، اور وہ طرز عمل جس میں بدی ہے، برائی ہے، سختی ہے، اس کو گھٹیا قرار دیا، اس کو ترک کرنے کا کہا، اور نیکی پر مبنی طرز عمل کو زندگی کے ہر زاویہ میں اپنانے کا کہا۔ پھر دوسرا جملہ، قرآنی جملہ، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ سمجھیں 4 قرآنک پرنسپلز دے رہا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ برائی، اگر کوئی تم سے برائی کا معاملہ کرے، کسی کی طرف سے برائی، زیادتی صادر ہو جائے، تو اس کو بہتر اور اچھے طریقے سے دور کیا کرو، یعنی برائی کو برائی کے ساتھ رد نہ کرو، برائی کو اچھائی کے ذریعے رد کرو۔ یہ دوسرا طرز عمل ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈوب کر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی تعلیم و تربیت کے ان پہلوؤں پر غور کرے۔ بدی کو کسی اعتبار سے نیکی کے برابر نہیں ٹھہرایا، ایک، اور دوسرا، اگر برائی اور زیادتی کا طرز عمل تمہارے ساتھ کوئی اختیار کر لے تو اس کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو برائی کے ساتھ دور نہ کرو، دو۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، مگر یہ خوبی کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا اور بدی کا بدلہ نیکی کے ذریعے دینا، فرمایا یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو ضبط نفس رکھتے ہیں،
جو آدمی بے صبری کرتے ہیں اور نفس کا ضبط نہیں کر سکتے، وہ اس خوبی سے محروم رہتے ہیں، اس کردار سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تیسرا جملہ۔ اور چوتھا جملہ فرمایا، بڑا عجیب ہے، علامہ محمد امین شہیدی صاحب کے لیے، ان کی گفتگو بڑی فکر انگیز تھی، تو ان کو خاص طور پہ چوتھے جملے کا تحفہ دے رہا ہوں۔ چوتھا جملہ فرمایا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور فرمایا یہ توفیق کہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرنا، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ضبط نفس اور صبر سے کام لینا، فرمایا یہ جو خوبی ہے اس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی، انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ میلاد پاک کی اس کانفرنس کے شرکاء اور حضرت دیوان احمد مسعود صاحب کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ سیرت طیبہ ہے، سیرت نبوی، جس کا نور حضور بابا فرید الدین گنج شکر، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور خواجہ غریب نواز، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان سب ہستیوں کو جو نور ملا تھا وہ اس حسن سیرت محمدی کا نور ملا تھا، جن کو انہیں بابا فرید الدین بنا دیا تھا۔ اس نور نے، اس نور سیرت نے انہیں داتا گنج بخش بنا دیا تھا، اس نور سیرت نے انہیں خواجہ غریب نواز بنا دیا تھا۔ کثرت صوم و صلات نے نہیں، بھلے ان کی نمازیں سب سے زیادہ ہوں تھیں، بھلے ان کے روزے سب سے زیادہ ہوں، بھلا ان کی عبادات میں ریاضت اور مجاہدہ سب سے زیادہ ہو، مگر عبادات کا کثرت کے ساتھ ادا کرنا اس نے انہیں ولایت کے اس بلند مرتبے پر نہیں پہنچایا تھا۔ جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا وہ یہ طرز عمل، یہ سیرت اور یہ اخلاق تھا۔ فرمایا یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ بڑے نصیب والا بناتا ہے، ذو حظ عظیم، جن کو بڑا نصیب ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی ساری نعمتیں الگ الگ نصیب ہیں، جو اللہ پاک ہر شخص کو اس کی صلاحیت اور استعداد اور استحقاق کے مطابق دیتا ہے، مگر یہ طرز عمل زندگی میں مل جائے جو سراپا خلق حسن ہو، جو سراپا صبر اور ضبط نفس ہو، جو سراپا نرمی شفقت اور محبت ہو، جس کو یہ طرز عمل مل جائے، فرمایا وہ ذو حظ عظیم ہے، وہ بڑے نصیب والا ہے۔ یہ 4 قرآنی جملے۔ اب اسی کی شرح میں چار حدیثوں کے، حدیث نبوی کے جملے عرض کرتا ہوں، اسی نقطے کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سواہ۔ آج ہمارے امریکہ کے بہت جلیل القدر تحریک منہاج القرآن کے رہنما حضرت علامہ رضی نیازی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی توجہ کے لیے یہ خاص چیز۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ جو رفقا بیٹھے ہیں تحریک منہاج القرآن کے، یہ لفظ سنیں، فرمایا ان اللہ رفیق، کہ اللہ تعالی رفیق ہے۔ کیا لفظ فرمایا؟ اللہ تعالی، بولیے، رفیق ہے، یعنی اللہ تعالی
بڑی نرمی اور ملاطفت، لطف و کرم والا ہے۔ یہ میرے سامنے حضرت بابا جی درویش افغانستان مزار شریف اور بلخ بخارا کے صوفیاء کو لے کے آئے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا، افغانستان سے آئے ہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ فرمایا اللہ پاک بڑی نرمی اور بڑی ملاطفت یعنی لطف اور شفقت والا ہے، اور اسی طرح نرمی اور ملاطفت سے محبت کرتا ہے، یعنی جس شخص میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی، فرمایا اور جس شخص کی طبیعت میں نرمی ہو، نرمی، میں جو فوکس کر رہا ہوں بار بار جس لفظ پر آپ سمجھیں، نرمی، جس کی طبیعت میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں ملاطفت ہو، جس کی طبیعت میں نرمی اور شفقت ہو، سختی نہ ہو، فرمایا تو اللہ پاک نرم طبیعت پر اور نرمی اختیار کرنے پر وہ اجر عطا کرتا ہے جو کبھی سختی پر عطا نہیں کرتا، اور کسی بھی اور نیک عمل پہ اتنا اجر نہیں دیتا جتنا فقط نرمی کے طرز عمل پہ اجر دیتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں جب نرمی اختیار کی جائے، اس اختیار کی گئی نرمی پر اللہ جتنا اجر دیتا ہے، اتنا عظیم اجر کسی اور عمل پہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں دوسری حدیث، وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، کسی بھی چیز میں اگر نرمی آ جائے، کسی عمل میں، کسی طرز عمل میں، کسی کنڈکٹ میں، کسی بیہیویئر میں، کسی معاملے میں اگر نرمی آ جائے تو فرمایا نرمی ہمیشہ اس عمل کو نہایت خوبصورت اور مزین بنا دیتی، اس عمل کو ڈیکوریٹ کر دیتی، اس کا درجہ بلند اور نہایت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وَلَا يُنزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور اگر کسی عمل اور بیہیویئر سے نرمی نکال لی جائے اور نرمی کی جگہ سختی آ جائے تو وہ اس اچھے سے اچھے عمل کو بھی بدصورت بنا دیتی ہے اور ہلکا، کم درجہ بنا دیتی ہے۔ گویا نیکی عمل کو حسین کر دیتی ہے، اور سختی آ جائے نیکی کی جگہ تو عمل کا حسن چھین لیتی، حسن چھن جاتا۔ پھر تیسری حدیث جامع ترمذی کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس شخص کو اس کی طبیعت میں، مزاج میں جتنی نرمی دے دی جائے اور نرمی کا جتنا حصہ اس کو عطا ہو جائے، اس قدر حصہ اسے خیر کا مل جاتا ہے، اسے اتنی خیر مل گئی۔ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، اور جس شخص کی طبیعت اور مزاج سے جتنی نرمی کا حصہ کم ہو جائے، نرمی جتنی کم ہوتی چلی جائے، اس بندے کی زندگی اور شخصیت سے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ بدقسمتی ہے، ہم رسمی عبادتوں پہ زور دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کے عمل سے، طاعت اور عبادت کے عمل سے دور ہے۔ وہ طبقہ جو دین پر عمل کرتا ہے، مذہبی مزاج رکھتا ہے، دین کے اعمال، عبادات، طاعات اور معاملات بجا لاتا ہے، میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلق اس طبقے سے ہے جو دین اور مذہب اور دین کی اخلاقی، روحانی طاعات اور عبادات کی راہ پہ چلتا ہے، مگر ہمارا پورا فوکس
اس کی رسمی شکل و صورت پہ رہتا ہے، اس عمل کی عبادت اس کی شکل پہ رہتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں سوچنا ہوگا کتنے لوگ ہیں کہ ہم عبادت کا عمل ہو، طاعت کا عمل ہو، یا کسی کے ساتھ انسانی حقوق العباد کے درجے میں کوئی معاملہ کا عمل ہو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سر تا پا نرمی کے ساتھ ہر عمل کرتے ہیں؟ ہماری بول جب زبان کھولتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، سوچئے عشق رسول کا دم بھرنے والے، محبت رسول کا دم بھرنے والے، اطاعت اور اتباع رسول کا دم بھرنے والے ہم سارے لوگ سوچیں، ہم جب دوسرے سے بات کرتے ہیں اس گفتگو میں، الفاظ میں، جملوں میں کتنی نرمی، کتنی ملاطفت، دوسرے کے لیے کتنی دلجوئی، کتنی محبت ہوتی، کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنی مٹھاس ہوتی، سوالیہ نشان۔ اور اس کے برعکس ہم جب بات کر عبادت بھی کریں گے، نماز نفل بھی پڑھیں گے، میلاد بھی منائیں گے، دینی اعمال اور طاعات بھی بجا لائیں گے، مگر مزاج میں کتنی سختی ہوتی ہے، زبان کتنی کرخت ہوتی ہے، لفظ دوسرے کا دل کتنا دکھانے والے ہوتے ہیں، رویے کتنے سخت اور دوسرے کی طبیعت کو مایوس کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی طبیعت میں، مزاج میں، برتاؤ میں، عمل میں، لفظوں میں، اس کی بولی میں، لب و لہجے میں، دوسرے سے جب بات کرتا ہے لب و لہجے میں جتنی نرمی، شفقت، محبت، ملاطفت بڑھتی چلی جائے، اس کی زندگی میں خیر کا اتنا حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنی نرمی کم ہوتی چلی جائے، سخت لب و لہجہ، سخت انداز گفتگو، سخت برتاؤ، سخت رویہ جتنا بڑھتا چلا جائے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی۔ اب آپ خود جائزہ لے لیں، جب خیر بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے شر کا حصہ کم ہوگا، اور جب خیر کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس میں شر کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اعمال کی قبولیت اور اعمال کا رد ہونا، اس کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ یہ میں نے جو بیسک اصول عرض کیے ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور قرآن مجید کے ذریعے ان کی تفہیم و توضیح، یہ ہے آج کی پوری گفتگو کا فوکس۔ اب یہ سمجھیں ایک تمہید ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے، آپ کے ذہنوں کو، دل و دماغ کو، آپ کے تصورات کو ایک نقطے پر فوکس کرنے کے لیے کہا کہ آپ کو پتا ہو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن۔ جب آپ یہ بنیادی کنسپٹ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اور قرآن مجید کی تعلیمات کا کرکس سمجھ گئے، اب براہ راست آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عملی نمونے کی طرف آ جائیں۔ جیسے فرمایا قرآن مجید نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب یہ جو بات آپ نے سن لی اور سمجھ لی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھی، آپ کا ماڈل آف بیہیویئر کیا تھا۔ یہ جس نرمی کی میں نے بات کی، جس شفقت کی میں نے بات کی، جس ملاطفت کی میں نے بات کی، رویے کے اندر جتنی پیار، تواضع، انکساری، دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا، جو میں نے بات کی۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے آپ کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، اس کا ڈیمونسٹریشن، اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ امام ترمذی نے الشمائل المحمدیہ میں بیان کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث میں پھر اپنے اپنے انداز کے ساتھ اسی کی توضیح آئی ہے۔ ایک خاص جملہ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک خاکہ ہے۔ ارشاد فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب۔ یہ جملہ ہے، 3 لفظ ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جو انسانوں کے ساتھ برتاؤ کا پہلو ہے،
اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ کشادگی اور بشاشت رہتی تھی. چہرہ اقدس، جب کبھی آپ کو کوئی دیکھتا تو آپ کا چہرہ ہمیشہ گلاب کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا نظر آتا، حشاش اور بشاش ہوتا، اس پہ کشادگی ہوتی، اور آپ کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی. سہل الخلق، برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سے معاملہ کرنا، کسی بھی معاملے میں آپ سے ڈیل کرنا ہمیشہ آسان ہوتا تھا. کوئی شخص دنیا میں جس نے آپ سے کبھی بھی برتاؤ کیا ہو، لین دین کیا ہو، گفتگو کی ہو، وہ یہ فیل نہیں کرتا تھا کہ آپ سے معاملہ کرنا بڑا ٹف ہے، ہارڈ ہے، ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے. نہیں، جو بھی آپ سے معاملہ کرتا، ڈیلنگ کرتا، وہ کہتا آپ سے ڈیل کرنا بڑا آسان ہے. سہل الخلق، یعنی آپ آسان تھے برتاؤ کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے. اور لین الجانب، اور طبعا نرم جو تھے، یعنی آپ کی طبیعت مقدسہ اور عادت مبارکہ میں بھی ہمیشہ نرمی اور لچک ہوتی تھی. آپ اکاموڈیٹنگ تھے، اکاموڈیٹنگ تھے. اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ، ہم سارے جن کا دین اور مذہب کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی حلقہ اور طبقہ سے کیوں نہ ہو، دین اور مذہب کے جو نمائندے، آپ دیکھیے کیا یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں، ہمارے خلق میں، ہمارے برتاؤ میں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہمیں جب کوئی شخص دیکھتا ہے تو ہمیشہ ہمارے چہرے پر کشادگی اور بشاشت دیکھتا ہے، یا غصہ، ناراضگی، خشکی، درستگی دیکھتا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق اور برتاؤ میں ہم سے ڈیل کرنے والا آدمی فیل کرتا ہے کہ نرمی ہے اور لچک ہے، یا وہ فیل کرتا ہے کہ ان سے ڈیل کرنا بڑا ٹف ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہے؟ وہ ہم سے ڈیل کرتے ہوئے گھبراتا ہے، یا ہم سے ڈیل کرتے ہوئے ریلیکس فیل کرتا ہے، کمفرٹیبل فیل کرتا ہے؟ میں خاص لفظ بول رہا ہوں، کیا ہم سے ڈیلنگ کمفرٹیبل فیل ہوتی ہے یا ڈیفیکلٹ فیلڈ ہوتی ہے؟ یہ معیار ہے سیرت محمدی کا، اور یہ اسلامی کردار ہے. اور کیا ہم طبعا نرم جو اور لچک رکھنے والے ہیں یا سخت مزاج؟ جب آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ جو عنصر ہے، یہ پہلو بیان کیا، یہ آپ نے سن لیا. اب آگے دیکھیے آقا علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت انداز. آپ اس طرز عمل کو، اس بیہیویئر کو کتنا اپریشیٹ کرتے، کتنی اہمیت دیتے. وہ ایک حدیث ہے طبقات ابن سعد میں، وہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو اکرمہ کے طریق سے گئی. وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ بڑا خوبصورت پہلو تھا سیرت طیبہ کا، اور وہ کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ رجل فرآ فی وجہہ بشرا اخذ بیدہ. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا بڑا خوشگوار پہلو یہ تھا کہ نہ صرف خود دائم البشر تھے، نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا چہرہ ہر وقت کشادگی والا اور حشاش بشاش تھا، نہ، بلکہ فرمایا جب کوئی شخص آپ سے ملتا اور اس کے چہرے پر کشادگی دیکھتے، آقا علیہ السلام اس ملنے والے شخص کے چہرے پر تبسم، کشادگی اور حشاش بشاش دیکھتے، آخذ بیدہ، اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر خوش ہو کے اس کا ہاتھ تھام لیتے، پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. واہ واہ واہ!
اور اس کے ساتھ اپنا پیار شیئر کرتے. اور طبیعت میں نرمی کیسی تھی؟ دلائل ابو نعیم میں حدیث آتی ہے اور حضرت عروہ روایت کرتے ہیں. فرمایا کہ آپ کے خلق اور سیرت طیبہ میں نرمی اور شفقت کا یہ پہلو اندازہ یہاں سے کریں. فرمایا ما دعاہ احد من اصحابہ ولا من اہلہ الا قال لبیک. آپ کے صحابہ اور غلاموں میں سے کوئی شخص آپ کو بلاتا یا اہل بیت اطہار گھرانے میں سے کوئی آپ کو پکارتا، جو کوئی آپ کو پکارتا آپ پکارنے والے کی آواز سن کر جواباً اسے لبیک کہتے تھے. لبیک، آئی ایم ہیئر، میں حاضر ہوں. جو پکارتا، دیکھیے آقا ہیں، شہنشاہ ہیں، مالک ہیں، اور پکارنے والا غلام ہے. یا آپ کے پاک اہل بیت اطہار کا کوئی فرد جو بھی بلاتا. کرم دیکھیے آقا علیہ السلام کا، پکارنے والے کی آواز پر کہتے لبیک، میں موجود ہوں. بتائیں کیا کہتے ہیں؟ اس پر حضرت عروہ بیان کرتے ہیں وَلِذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے اسی حسن خلق کی وجہ سے اللہ پاک نے آیت نازل کی، میرے محبوب آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اب عملاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کوٹ کرتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے. اچھا، میں بائی دی وے آپ کو بتا دوں، میں نے جس خطاب کا ذکر کیا جو کراچی میں کیا، میں نے مزار قائد کا جو پنڈال ہے اس اجتماع میں پچھلے سیٹرڈے کو. اچھا، اس پورے خطاب کا جو مرکزی جو نقطہ تھا وہ حضرت انس بن مالک کی سٹیٹمنٹ تھی. سارا خطاب 1.5 گھنٹے کا حضرت انس بن مالک کی سٹیٹمنٹ پہ رہا. تو میں نے ان کی کئی اقوال یکجا کر دیے تھے، سارے اکثر حضرت انس بن مالک، کہیں کہیں دیگر صحابہ کی مرویات کو اس کی سپورٹ میں کوٹ کیا، مگر وہ یونیک ہے، حضرت انس بن مالک کی سٹیٹمنٹس تھی. اب یہ جو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ میں نے اس خطاب میں نہیں کوٹ کیا کیونکہ آج کا مواد بالکل نیا ہے مگر اس سے جڑا ہوا ہے. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ڈیلنگ میں بڑے نرم تھے، بڑے شفیق تھے، اس میں بڑی لچک تھی، بڑا کرم تھا، اور ہر شخص آسانی فیل کرتا تھا. اس کا ایک نمونہ دے رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ایک چھوٹے غلام تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت فرما کے، اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال تھی. اور آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو سمجھیں 20 سال عمر تھی. 10 سال پورے وہ آپ کی خدمت میں نوکری میں رہے. اور آپ کی والدہ حضرت ام سلیم نے 10 سال کا بچہ آپ کی ذاتی خدمت کے لیے جب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حدیث کے لفظ آتے ہیں، میں نے کوٹ کیے تھے صحیح مسلم کے، صحیح بخاری سے بھی، صحیح مسلم سے. اس میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا خویدم ہے. ایک حدیث میں خادم کا لفظ بھی آتا ہے مگر میں نے خاص روایت کوٹ کی تھی صحیح مسلم سے، یہ خویدم ہے آپ کا. یا رسول اللہ ھذا خویدمک. خویدمک کا میں نے ترجمہ یہ کیا اور یہ آپ کو بھی کر کے سنا رہا ہوں. محبوب آقا اے تواڈا نکڑا جیا نوکر ہے، ایک نکڑا جیا نوکر ہے. 10 سال عمر تھی نا، چھوٹا سا تھا. تو عرض کیا ایک نکڑا جیا نوکر ہے یا رسول اللہ، خویدم تصغیر کے صیغے میں. اور بڑا پیارا جملہ جو میں نے پہلے کوٹ نہیں کیا آج سنا رہا ہوں، جو مسند امام احمد بن حنبل میں کلمات آئے ہیں. حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے واللہ انی لارجو ان القاہ یوم القیامہ فاقول یا رسول اللہ خویدمک. وہ کہا کرتے تھے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، عمر بھر فرماتے تھے کہ میری آرزو ہے کہ قیامت کا دن ہو اور میں جب آقا علیہ السلام کو تلاش کرتا کرتا آپ کی بارگاہ میں پہنچوں اور جو مجھے نظر آئیں اور میں جب آپ کو پکاروں آپ کے سامنے ملاقات کے وقت تو عرض کروں یا رسول اللہ
تہاڈا نکڑا جیا نوکر آ گیا ہے، آپ کا چھوٹا سا نوکر انس حاضر ہے، تو قیامت کے دن بھی خوید مک کہہ کر پکاروں یا رسول اللہ آپ کا چھوٹا سا نوکر آ گیا ہے بچہ۔ اب میں ان کا ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے جو عرض کیا کہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کتنی آسان تھی، اس کا نمونہ دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں فارسلنی یومن، مجھے آپ کام کاج کے لیے بھیجتے۔ میں ان کے باقی روایات نہیں لے رہا، وہ میں پچھلے خطاب میں بیان کر چکا ہوں، ایک نئی روایت لے رہا ہوں جو پچھلے خطاب میں بیان نہیں کی، کراچی والے۔ فرماتے ہیں فارسلنی یومن لحاجہ، مجھے کام کاج کے لیے بھیجتے۔ ایک روز آقا علیہ السلام نے مجھے بھیجا اور میں کام کے لیے چلا گیا۔ فخرجت حتی امر علی صبیان وہم یلعبون فی السوق، گیا تو گلی میں نے دیکھا کہ میری عمر کے بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے کھیل رہے تھے۔ تو میں بھی ان کے ساتھ بچہ تھا، کھیلنے لگ گیا۔ جو کام آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ بھول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ اور وہ روایت اسی صحیح مسلم کے اندر کتاب و فضائل صحابہ میں آئی ہے، اور لفظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے میں وہاں آ گئے، وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، اتفاقاً آقا علیہ السلام، دیر ہو گئی نا، میں کام کر کے واپس نہیں آیا، آپ انتظار کرتے کرتے باہر تشریف لائے یا کسی اپنے کام کے لیے تشریف لائے، گلی میں آئے تو دیکھا انا العب مع الغلمان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب وہ جو میں بتا رہا ہوں ڈیل کرنا کتنا آسان ہے، تو آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے مجھے کندھوں سے پیار کے ساتھ پیچھے سے پکڑا، اور میں نے جب مڑ کے دیکھا فنظرت الیہ وہو یضحک، مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام ناراض نہیں تھے کہ کام چھوڑ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا، نہیں، آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، میرا بچپنا میرا کام دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اور فرمایا فقال یا انیس، وہ چھوٹے سے انس، یہ فرمایا یا انیس، چھوٹے سے انس، اذهبت حیث امرتک، جس کام میں نے بھیجا تھا ادھر جا کے وہ کام کرائے ہو؟ قال قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اب میں جاتا ہوں اس کام کے کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، وہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے آپ کی نوکری کی، کئی مرتبہ کام آپ کے حسب منشا نہیں کرتا تھا، جو کچھ کر کے آتا مجھے آپ نے یہ بھی کبھی نہیں فرمایا کہ انس یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسا کیوں کر دیا۔ پھر اس سبجیکٹ پر میں نے اور باتیں پچھلے خطاب میں کی ہیں، یہ میں نقطہ بتا رہا ہوں، نرمی جس کا لفظ میں نے بولا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سہل الخلق تھے اور لین الجانب تھے، کتنے نرم تھے اور کتنے آسان تھے۔ وہ نرمی اور آسانی جو طبیعت مقدسہ میں ہے، ہم یہ گوشے بھول گئے ہیں، ہم نے شاید انہیں دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا، ہمیں بتایا نہیں جاتا، اور جو خطیب جو خطاب کرتے اور تبلیغیں کرتے ہیں ہم سے، وہ اور موضوعات پہ جتنا فوکس کرتے ہیں ان موضوعات پہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ شاید بس دیگر انسانی رویے ہیں، کو سیکولر ایسپیکٹ ہیں، ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہیں، مورل اور ایتھیکل ایسپیکٹ ہیں، یہ اور شعبہ ہے، نہیں، یہ مرکز و محور ہے سیرت محمدی کا اور دین کی تعلیمات کا۔ یہ جو نرمی ہے طبیعت کی، یہ صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں ایک اور حدیث آتی ہے، آپ غور کیجئے، دیکھنے میں کئی واقعات آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ اٹ سیلف کوانٹم میں بہت بڑے نہیں نظر آئیں گے، مگر جب آپ اس کی کوالٹی میں ڈیپتھ میں جائیں گے اور روز مرہ کی زندگی میں اس کے حوال کا جائزہ لیں گے تو آپ کی ان کی قدر و قیمت، ان کی سگنیفیکنس اور انسانی سیرت کے حسن کے ساتھ ان کا ریلیونس سمجھ آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے، بسم اللہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، کیا ہوتا، نماز فجر آقا علیہ السلام پڑھ کے نکلتے
تو مدینہ پاک کے جو خدام تھے، مساکین، غریب لوگ، مسکین لوگ، اگر ان کے گھر میں کوئی مریض ہے تو طبیب کے پاس نہیں جا سکتے، جیسے آج غریب ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، حکیم کے پاس نہیں جا سکتا، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کروانے کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو اس زمانے کا جو حساب کتاب تھا، نظام تھا، طبیب اور حکیم کے پاس جانا اور دوائی لانا، اس پہ بھی کچھ خرچ ہی آتا ہوگا نا، تو لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں تھا تو دوائی کہاں سے خرید کے لائیں؟ تو ایسے خدام، مساکین، غریب خدام، وہ کیا کرتے؟ اپنے برتنوں پیالوں میں پانی لے کر مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے، اور آگے وہ حدیث میں بیان کرتے ہیں فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، اور کبھی نہایت ٹھنڈا موسم ہوتا، انتہائی سخت جاڑے کا موسم، جس میں پانی یخبستہ برف کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھنڈا برف کی طرح، وہ ٹھنڈا پانی مٹی کے پیالے میں لے کے کھڑے ہوتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، قطار میں لگ کے کہیں کہ آقا علیہ السلام ان میں ہاتھ ڈبو دیں، تو آپ کے ہاتھ ڈبونے سے وہ شفا لے جائیں گے اور اپنے گھر پلائیں گے، برکت بھی ہوگی، شفا بھی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفضائل، اور امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے، اس باب کا عنوان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے کتنا قریب تھے، آقا علیہ السلام کا لوگوں کے قریب ہونا، اس کو عنوان بنایا ہے، اور پھر لوگوں کا حضور علیہ السلام سے برکت حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا۔ یہ دو لفظ جو ہیں یہ ٹائٹل بنائے ہیں باب کے۔ تو آقا علیہ السلام ہر ایک کے پیالے میں ہاتھ ڈبوتے، اور یک بختہ ٹھنڈا پانی بھی ہوتا تو کبھی یہ نہیں فرمایا تھا بھئی اللہ کے بندو یک بستہ ٹھنڈا پانی لائے ہو تو لو کوئی گرم ہی کر کے لایا کرو، نیم گرم کر کے لایا کرو، نہیں، وہ جس حال میں لاتے آقا علیہ السلام ان کی دل جوئی فرماتے چلے جاتے، ہاتھ ڈبوتے۔ اب ذرا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لینا، کوئی آدمی اس طرح کا کام ہم سے کر دیں تو ہاتھ ڈبوئیں گے تو ایسے ٹھٹر جائیں گے، فوری دیکھیں ہمارے چہرے پر کیا تاثر ہوگا، اور یکلخ کیا کہیں گے، خدا کے بندے کچھ گرم ہی کر کے لاتے، یہ کیا کر دیے، کچھ نہ کچھ نکل جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا ضبط نفس کتنا ہے، صبر کتنا ہے، شفقت کتنی ہے، نرمی کتنا ہے، کرم کتنا ہے، غریب، مسکین، محتاج انسانوں پر شفقت کتنی ہے، یہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص بھی آپ سے کوئی سوال کرتا، اب سوالیوں پر شفقت کا عالم کیا تھا، سائلین پر، حاجت مندوں پر، طلبگاروں پر، جو سوال کرتا لا یسأل شیئا الا اعطاہ، جس نے جو کچھ مانگا آقا علیہ السلام اسے عطا کرتے۔ یہ مسند احمد بن حنبل اور صحیح بن حبان میں مروی، اور حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اس کے لفظ ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، پوری حیات طیبہ میں کبھی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کسی سائل نے، سوالی نے آقا علیہ السلام سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے جواب میں لا، نہ کر دیا۔ کبھی کسی سوالی کے سوال پر آپ کی زبان اقدس پر لا نہیں آیا، نہ نہیں فرمایا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث پاک میں، کہ اگر کوئی شخص آپ سے ایسا سوال کرتا جو کام کرنے والا ہوتا تو آپ فرماتے نعم، اور اگر کوئی شخص ایسا سوال کر دیتا جو کرنے والا کام نہ ہوتا یا نامناسب ہوتا اور آپ وہ نہ کرنا چاہتے، اس کے لیے مناسب نہ تھا، تو تب بھی نو نہیں کہتے تھے، لا یعنی نہیں، یہ کلمہ آپ کی زبان پاک پہ نہیں آتا تھا، فساکا تھا، صرف آپ پھر خاموش ہو جاتے۔ آپ کے خاموش ہونے سے اگلا شخص یہ معنی سمجھ لیتا کہ یہ بات جو میں نے کی ہے نامناسب ہے، اس کا ہونا پاسبل نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا خاص پہلو ہے سیرت پاک کا۔ سوالیوں پر شفقت کا عالم یہ کہ کسی کو نہ نہیں کرنی۔
حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی نے الشمائل میں اس کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کبھی، اور اس کو ابو الشیخ الاصبہانی کی ایک روایت ہے حدیث کی، اس کے ساتھ ملا کے دونوں کو ایک کر کے اگر سمجھا دوں تو ابو الشیخ الاصبہانی کی روایت میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مثلا ایک مرتبہ 90,000 درہم پیش کیے گئے ہدیہ، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں 70,000 درہم پیش کیے گئے۔ جب بھی کبھی ایسا ہوتا آپ چٹائی پہ رکھ دیتے اور حاجت مندوں کو بلاتے اور سارا اٹھنے سے پہلے سب عطا کر دیتے، تقسیم کر دیتے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو شمائل ترمذی میں اس پر آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ایک روز سارا کچھ تقسیم کر دیا۔ جب سارے پیسے تقسیم ہو گئے تو بعد میں ایک شخص آیا، ایک سوالی، اس نے سوال کیا، آقا علیہ السلام کا جواب سنے، فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فاذا جاءني شيء قضيته۔ اب میں سارا تقسیم کر بیٹھا ہوں، اس وقت کچھ نہیں بچا، مگر جاؤ جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لو، ادھار خرید لو میرے نام، بازار جا کر جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں سارا ادھار چکا دوں گا۔ یہ طرز عمل تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ کرم نوازی تھی۔ اب میں اسی جو زاویہ سیرت ہے اس کو اب میں آپ کا بیہیویئر لے رہا ہوں، خطا کاروں کے ساتھ، معصیت کاروں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ، جو سزا کے مستحق تھے، جنہیں سزا دی گئی، سزا دی جانے والی تھی، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام کا رویہ، سیرت، نرمی، شفقت، کرم کیسا تھا۔ اب حدیث طیبہ سے آپ کی سیرت طیبہ کے اسی گوشے کے اس رخ کو دیکھتے ہیں۔ خطا کار